دین اسلام نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ یہاں آنے سے پہلے سب لوگ عالم ارواح میں تھے، اور یہاں آنے کے بعد سب لوگ عالم دنیا میں آ گئے۔ اس کے بعد جو آخری جہان ہے وہ عالم آخرت ہے، لیکن عالم دنیا اور عالم آخرت کے بیچ جو جگہ ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کا معنی تو پردے اور آڑ کے ہوتے ہیں، لیکن برزخ اس زندگی کو کہتے ہیں جو مرنے سے شروع ہو جاتی ہے اور قیامت کے قائم ہونے تک وہ زندگی انسان کے ساتھ رہتی ہے، اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اسی کو قبر کی زندگی کہا جاتا ہے۔ لیکن عالم برزخ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو قبر نصیب نہیں ہوتی، تو جو جل کے مر گیا جزا اور سزا اسے بھی ملے گی، عذاب قبر اسے بھی ہوگا، پر اس کا نام کیا ہے؟ عالم برزخ۔ جو آدمی دریا میں ڈوب گیا جزا اور سزا کا معاملہ اس کے ساتھ بھی ہے، لیکن نام اس کا کیا ہے؟ عالم برزخ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے بڑا ڈر آتا ہے میں اللہ کے حضور کس طرح کھڑا ہوں گا۔ اپنی اولاد سے کہنے لگا کہ اس طرح کرنا کہ میری لاش کو جلا دینا، پھر میری راکھ کو ہواؤں میں اڑا دینا، میں اپنے رب کریم کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بچوں نے اسی طرح کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ نے زمین کے ذروں کو حکم دیا اور زمین نے سارے ذرے اکٹھے کیے، پھر رب نے اسے زندگی دی اور پھر پوچھا یہ تو نے وصیت کیوں کی تھی؟ تو اس کرتا اللہ میں تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مجھے اپنے اعمال کا پتہ تھا، جے ویکھا میں عملاں بلے تے پھر تے کچھ نہیں نا میرے پلے، تو میں ڈرتا تھا کہ کیا بنے گا۔ تو رب فرمائے گا فرشتوں میرا بندہ سچ کہتا ہے، اسے میرے فضل سے جنت عطا کر دو۔ تو اللہ ذروں کو بھی جمع کرے گا، ہواؤں میں، خشکیوں میں، سمندروں میں۔ مرنے کے بعد انسان جہاں بھی ہوگا اسے جزا اور سزا کا معاملہ وہاں ملے گا۔ اب عذاب قبر جو ہے، قبر کے اندر جو انسان کا عذاب ہے تو وہ بھی عالم برزخ کا عذاب ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا کچھ چیزوں سے پناہ مانگی ہے، خود حضور نے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی۔ حضور فرمانے لگے اللہ مجھے کنجوسی سے، بخیلی سے پناہ عطا فرما، اور حضور نے باقاعدہ پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے ارذل العمر ہونے سے پناہ میں رکھ، جب عمر اتنی زیادہ ہو جائے کہ وجود کے حصے کام کرنا چھوڑ جائے، اس سے پناہ مانگی۔ اور خود میرے نبی پاک علیہ السلام نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی۔ یہ تعلیم امت کے لیے کہ تم بھی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کے لیے تیاری کر کے رکھنا، اپنی قبر کو یاد رکھنا، مر جانے کو یاد رکھنا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ تھا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی تو قبر کے تیار ہونے میں کچھ دیر تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور ایک لکڑی سے حضور زمین کریدنے لگے، لکڑی سے۔ ہم وہ انتظار تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھائیں، ہمیں کو نصیحت کریں۔ فرماتے حضور نے سر اقدس اٹھایا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور رو کے حضور فرمانے لگے، رو کے کہ اس قبر کے عذاب سے رب کی پناہ مانگو اور اس کے لیے تیاری کر لو، یہ بڑا سخت دن ہے۔ رو کے حضور نے فرمایا، رو کے۔ آج تو لوگ مذاق بناتے ہیں، آج لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کچھ فقیر صوفی درویش کہلانے والے بھی، وہ کہتے ہیں جو مولوی بتا رہا ہے نا قبر میں بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، یہ تو مولوی اپنی قبر بتا رہا ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے۔ خدا سے ڈریں۔ وہ چیزیں جو احادیث مبارکہ میں آ گئیں جس سے نبی پاک نے ہمیں سمجھایا، آپ اس تنبیہ کو، اس نصیحت کو آپ اس رنگ میں لیں گے کہ مذاق بنایا جائے گا دین کا، بجائے اس کے کہ اس سے ڈرا جائے، بجائے اس سے۔ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خود اس بات کو سنا ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم جا رہے تھے تو 5-6 قبریں تھیں، تو حضور نے فرمایا کن کی قبریں؟ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کی قبریں، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، کفار کی قبریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ذرا حدیث کے لفظوں پہ غور کرنا، حضور فرمانے لگے اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے لوگوں کو، مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر یہ مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں تمہیں سناتا کہ قبر کے اندر کس طرح عذاب ہوتا ہے، تمہیں دنیا میں رہ کے میں سناتا، پر ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ ہی نہ دو، اس لیے میں تمہیں یہ بات نہیں بتاتا۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اپنے غلاموں کی طرف نظر فرمائی یہ بات کہہ کے کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو تمہیں میں سنا دیتا کہ قبر میں کیا عذاب ہوتا ہے۔ پھر حضور نے صحابہ سے فرمایا چلو بھائی دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، تو سب کہنے لگے ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب کہو کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا
ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کہو، سارے یہ کہو کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم کہو کہ ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ ہم دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ الفاظ کہہ کے یہ بات بتلا کے ہمیں سمجھا دیا، ہمیں قائل فرمایا محبوب نے۔ یاد رکھنا، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا کہ اگر مجھے ڈرنا ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو تمہیں بتلا دیتا کہ قبر میں کتنا سخت عذاب ہوتا ہے۔ اپنے معاملات پر غور کریں۔ ہمارا وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد مجھ کو 2 گز زمین جو ملی تو دیکھو بعد مرنے کے ہی ہم جاگیردار ہو گئے۔ تو اصل تو جاگیر وہی ہے اور طے ہے۔ جتنا مرضی اے سی لگا کے کمرہ ٹھنڈا کر لیں، ٹائل پتھر لگا کے اس کو آپ صاف ستھرا کر لیں، اور آپ اٹھنے کی بھی تکلیف نہ کریں، ریموٹ کنٹرول کے ساتھ ہر چیز اپنے کمرے کی آپ کنٹرول کر لیں، پورا ہوادار کر لیں، لیکن آپ بچیں گے تب نہ جب قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے۔ اگر وہ جنت کے باغوں میں سے باغ نہیں بنتی تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاؤ تو اس کی قبر پر کھڑے رہو۔ خود حضور بھی قبر پر کھڑے رہتے دفن کرنے کے بعد، اور فرماتے اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، اس لیے کہ اب اس سے سوال و جواب ہوں گے، اب فرشتے اس کی قبر میں آئیں گے، اب اس سے پوچھیں گے، اب اس کے ساتھ وہ امتحان ہوگا، تو اس کے لیے دعا کرو، قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگو۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اتنی دیر دعا مانگو کہ جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے، اونٹ ذبح کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے، اونٹ ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے بانٹ دیتے ہو، اتنی دیر مرنے والے کی قبر پہ کھڑے رہ کے دعا مانگا کرو، کیونکہ اب فرشتے آئیں گے، سوال و جواب ہوگا۔ تو عذاب قبر، مصنف عبد الرزاق میں حدیث ہے کہ ایک بندے کو صرف ایک کوڑا مارا گیا تھا قبر میں، ایک کوڑا، ایک درہ، تو اس کی ساری قبر میں آگ بھڑک اٹھی۔ تو پوچھتا ہے کہ یہ ایک کوڑا مجھے کیوں مارا گیا؟ تو انہوں نے کہا ایک وجہ تو یہ تھی کہ تو پاکی پلیدی کا خیال نہیں کرتا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک دفعہ ایک مظلوم نے تجھ سے کہا تھا میری مدد کر، اور تو مدد کرنے پہ قادر تھا، تیرے اندر ہمت تھی، پر تو اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوا۔ وہ ہمارا مشہور فکر ہے نا کہ سانو کی لگے پرائی لڑائی پرائی آگ نو اسی گھر کیوں لے آئیے، تو وہ جو ہمارا خاص معاملہ ہے نا کہ کسی کی مدد نہیں کرنی، وہ ہمیں خراب کرتی ہے، ہمارے حالات بگڑ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے خود فرمایا تھا 30 کے قریب لوگ ہوں گے جو دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں، فرمایا دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے جو دعویٰ کریں گے۔ ایک بندے نے تو حضور کی ظاہری حیات میں دعویٰ کر دیا، مسلمہ اس کا نام تھا، 150 سال کے قریب عمر پائی اس نے، اور بہت سارے اس کے ماننے والے اسی لیے ماننے لگے کہ عمر بڑی لمبی ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ، لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہے نا، ماننے اپنا اپنا مزاج ہے۔ ایک اس سے کانا آدمی دعا کرانے آیا، ایک آنکھ سے کانا تھا، اس نے دعا کرائی تو دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا، دونوں آنکھوں سے۔ اللہ نے اسے سزا دی تو ایک ماننے والا کہنے لگا فٹافٹ مان جاؤ، ورنہ جو اس کی نہ مانے پورا اندھا ہو جاتا ہے۔ ماننے والوں کا اپنا انداز ہے نا۔ ایک لنگڑا آیا، ایک ٹانگ سے لنگڑا کے چلتا تھا، مسلمہ سے دعا کرانے آیا تو دوسری بھی ضائع ہو گئی، یہ اس کا حال تھا۔ پر ماننے والوں کا کیا کیا جائے، ماننے والے جس کو مرضی ماننے لگتے ہیں، نفسیاتی طور پر لوگ کمزور ہو جاتے ہیں۔ مسلمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، کہنے لگا حضور کے زمانہ مبارکہ میں، اور کچھ حدیثیں ایسی بھی ملتی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی حضور سے ملاقات بھی ہوئی، سامنے کچھ بول نہ سکا، جا کے خط لکھا، کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ظاہری میں آپ نبی، اور جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی، یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے کا میں نبی۔ معاذ اللہ، اس نے یہ خط لکھا۔ نبی پاک نے جواب لکھا، فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں، تو کذاب ہے، تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ لوگ ایک اور بھی، میں ایک دن آرٹیکل پڑھ رہا تھا، کہنے لگے جی مرزے کے بڑے ماننے والے ہیں، اس کو کذاب نہیں کہنا چاہیے، ان کو دکھ ہوتا ہے، جو جھوٹ بولے اسے جھوٹا نہیں کہنا چاہیے۔ تو تھی بول دے کیوں نہیں، توڑا کی پروگرام ہے، کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، یہ ثواب ہوگا۔ اس لیے کہ جو نبوت کا دوجا دعویٰ کرے اس کو نبی پاک نے جھوٹا کہا ہے۔ حضور نے فرمایا تو کذاب ہے، کیا کہا ہے، تو ثواب ہوئے گا، آنکھوں گے تھے، کیا کہا ہے، کذاب۔ تو اس کو کذاب کہنا نبی پاک کی کیا کی نا، پھر یہ منن والے تکلیف ہوندی تو میں کہا پئی ہوئے، وہ کذاب ہے، لہذا ہمیشہ کذاب ہی رہے گا۔ جب حضور نے کہا ہے جو دعویٰ کرے نبوت کا وہ کیا ہے، تو لہذا کذاب ہی رہے گا۔ حضور نے لکھا کذاب، جب نبی پاک نے کذاب لکھا نا خط میں، کون لے کے جائے گا، اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے گرد بندے بھی ہیں، اور اس کے گھر جانا ہے۔
मुश्किल मरहला है। एक सहाबी थे छाबड़ी फरोश, सर के ऊपर रख के ना टोकरा, तो मदीने की गलियों में खजूरें बेचते। 11-12 बच्चों के बाप थे। कौन जाएगा? और जिस्मानी तौर पे भी कमजोर थे। फटाफट उठे, खजूर खा रहे थे, हाथ खड़ा करके कहा हुजूर किसी और की ड्यूटी ना लगाना, मैं जाऊंगा। जब ये लफ्ज कहे तो उनके मुंह से खजूर के टुकड़े गिरे सहाबा के चेहरों पर। एक सहाबी कहने लगे पहले खजूर तो खा ले, बड़ी तुझे जल्दी है बोलने की, खा तो ले। कहने लगे अगर मेरे खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई तो, किसी और की लग गई तो क्या करूंगा, जल्दी है मुझे। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपना नेजा दिया, घोड़ा दिया, फरमाया जरा डट के जाना, उसके घर जाना है। कहा महबूबा फिक्र ही ना करे, फिक्र ना करे। सहाबा कहते हैं इस तरह वो निकला जैसे कोई जर्नैल निकलता है। उसका अंदाज ही बदल गया, उसके तौर तरीके ही बदल गए। वो यूं निकले जैसे कोई बड़ा दलेर आदमी जा। हुजूर ने भेजा है ना, नबी पाक ने भेजा है ना, अंदाज ही बदल गए, तरीके ही बदल गए। मुसलमा के दरबार में गए, वहां एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ, वो बतलाता है कि जब हजरत हबीब बिन ज़ैद पहुंचे ना तो नेजा हाथ में था, जोर से गाड़ा जाके उसके दरबार में, जोर से गाड़ दिया जमीन पे। मुसलमान नजर, कौन हो? आप फरमाने लगे तुझे चेहरा देख के नहीं पता चला मैं रसूलुल्लाह का नौकर हूं? हमारे तो चेहरे बताते हैं हम रसूल वाले, हमारे तो चेहरे बताते हैं नबी पाक वाले, तुझे पता नहीं चला कौन हूं? कैसे आए हो? फरमाया ये तेरे खत का जवाब लाया हूं। बादशाहों का तरीका ये था कि खत खुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो खत पढ़ता था। मुसलमान ने उसको खत दिया, पढ़ो। जब उसने खत पढ़ा तो लिखा था तू कज़्ज़ाब है। अब सब ने सुन लिया, अकेले में होता तो चलो बात और थी, सुन लिया सबने, आग बगोला हो गया, आंखें सुर्ख हो गई, जलाल बरसाने लगा। अब और तो कुछ ना हुआ, सामने हजरत हबीब खड़े थे, उठा तलवार लेके कहने लगा तेरे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? मानने लगे ख्याल वाली बात ही कोई नहीं, जिसे नबी पाक कज़्ज़ाब कहे वो होता ही कज़्ज़ाब है, जिसे हुजूर झूठा कहे वो होता ही। फरमाया तू 7 समुद्रों का पानी भी बहा दे तो तेरा झूठ धुल सकता, तू है ही झूठा, जिसे हुजूर ने झूठा कह दिया वो झूठा है, झूठा है। कहने लगा पीछे पलट के देख, सारे मेरे पहरेदार हैं, मेरे सिपाही हैं, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर, सारे मेरे मानने वाले। क्या लफ्ज है, क्या हुस्न है, क्या तवानाई है। हजरत हबीब बिन ज़ैद फरमाने लगे मेरे 12 बच्चे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी चल नहीं पाए। मैं जब रसूलुल्लाह का पैगाम लेके निकला था तो मैंने पलट के बच्चे नहीं देखे, तो तेरे पहरेदार कैसे देख लूं? जो चीज मजबूर करती है, बांध लेती है, वो नहीं जब मैंने देखी तो मैं तू तेरे पहरेदार देखो। जो जी में आता है कर, गुलामान ने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। फरमाया उनको नहीं देखा जिनको देखना चाहिए था, तुझे देखूं? मैं अक्सर कहता हूं कट लग जाए ना हाथ पे तो नमाजें रह जाती हैं, जमातें छूट जाती हैं, तबीयतें बिगड़ जाती हैं, मुश्किल होता है, तकलीफ आए तो संभलना। यहाँ हल्का सा बिच्छू आके काटे तो शोर हो जाएगा, जुमे में लोग उठेंगे, अल्लाह मजमा बिखरेगा, ओ बिच्छू आ गया, हालात बिगड़ जाए, छिपकली पैरों पे गिरे तो लोग उठ दौड़ते। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी खड़े थे, उंगली नहीं, हाथ नहीं, काट नहीं लगा। मुसलमान उठा, उसने जोर से तलवार मारी, बाजू कट के गिर गया, फवारा निकला खून का। और भाई बिच्छू काटे तो समझना मुश्किल, जरा तसव्वुर करो, हाथ कट गया। हजरत हबीब बिन ज़ैद खड़े, कहने लगा अब तेरा क्या ख्याल है? आप फरमाने लगे तू बड़ा बेवकूफ है, हमें आजमाता है, हमें तो बदर से लेकर रोहत तक सारी दुनिया आजमा चुकी है, हमें आजमाता है, अभी भी ख्याल पूछता है। फरमाया मेरा ख्याल वही है जो मेरे रसूल ने फरमा दिया है, ख्याल वही है जो नबी पाक ने कह दिया है। फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ कट गया। जरा सोचना, गौर करना, टांग टूटी नहीं, हड्डी नहीं टूटी, मांस नहीं उखड़ा, हाथ कट के गिरा, 2 हाथ गिर गए, जमीन पे गिरे। हजरत हबीब कहने लगा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, भाग आ जा। आप फरमाने लगे तू बड़ा नादान है। उन लोगों को डराता है जो सवेरे फजर की नमाज पढ़ के पहली दुआ ही शहादत की मांगते हैं। हमें डराता है जो सोते वक्त इल्तिजा करते अल्लाह बिस्तर पे मौत ना देना, मैदान में देना। तू हमें डरा रहा है, चल जो होता है कर ले। उसने खंजर रखा, तलवार रखी गर्दन पे, फरमाया मैं काट दूंगा। फरमाया काटता क्यों नहीं, काटता क्यों नहीं? और वो रवायत करने वाले कहते हैं मुसलमा के हाथ कांपते थे खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज के लिए। जब नबी पाक के गुलाम निकले तो झूठा दावे करने वाले कांप उठे, कांप खड़े हुए। कहते उसके हाथ कांपते थे। हजरत हबीब बिन ज़ैद कटे हुए बाजुओं के साथ भी तवाना थे।
قلم توڑ گئے میاں محمد بخش صاحب، فرمانے لگے او کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ جب تلوار چلی، گردن کٹی، تو رسول اللہ کی ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کا اجر میرے رسول نے بیان فرمایا، میرے نبی نے اجر بیان کیا، ڈگری جاری فرمائی، سند دی حضور نے، وہاں گردن کٹی اور جہاں مدینے میں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے، سارے دروازے اللہ نے کھول۔ یہ سند جاری کی نبی پاک۔ ختم نبوت مسلمان کا عقیدہ، حضرت ابو بکر صدیق نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پورا ایک دستہ تیار کیا۔ ابو جال کے بیٹے جناب سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سربراہی میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیا۔ وہ لشکر گیا، اس لشکر میں حضرت وحشی بھی تھے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو میدان احد میں شہید کیا تھا۔ فرماتے ہیں میں دعا کرتا تھا اے اللہ بہترین مسلمان میرے ہاتھوں شہید ہوا ہے، اب میرے ہاتھوں کوئی بدترین کافر قتل کرا تاکہ میرا کفارہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں جب میں گیا، جب میں نکلا میدان میں پہنچا تو مسلمہ میرے سامنے آ گیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ کہتے ہیں جب سامنے آیا تو میں نے اس کو مارا، تیر وہ گرا، اور جب گرا تو میں نے رکھا پھر اس کی گردن پہ پیر۔ میں نے کہا میرے رسول تو میدان بدر میں دعا کریں تو 5000 فرشتے آتے ہیں، تو ذرا پلٹ کے دیکھ بے ایمان تیرا حال کیا ہے۔ فرماتے ہیں میرے قدموں کے نیچے، میں نے کہا تو میرے نبی سے مقابلہ کرنے چلا تھا؟ میں رسول اللہ کا ادنا غلام ہوں، نہ بدری ہوں، نہ اشرا مبشرہ میں سے ہوں، نہ میں خلفائے راشدین میں سے ہوں، پر ہوں رسول کا غلام، الصحابی کالنجوم میں شامل ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے گردن کاٹی اور اللہ نے مجھے موقع دیا۔ حضرت امیر حمزہ اگر میرے ہاتھوں شہید ہوئے تھے تو نبی پاک کا بدترین دشمن بھی میرے ہاتھوں قتل ہوا۔ علامہ محمود رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پکڑ کے لاہور کے قلعے میں بند کیا گیا، اور انگریز نے اس قدر سخت سزا دی کہ علامہ کو باندھ کے ختم نبوت کی تحریک چلانے کے جرم میں الٹا لٹکا کے تو نیچے توڑی ڈال کے اور چیزیں ڈال کے دھواں جلا دیا گیا۔ ان کے ناک میں دھواں جاتا تھا، ساری زندگی دمے کے مریض رہے، 2-3 باتیں بھی کھول کے نہیں کر پاتے، اس قدر زیادہ اذیت دی گئی علماء کو، اس قدر زیادہ۔ علامہ عبدالحمد بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کاٹنے والے جانور ہماری شلواروں میں ڈال کے نیچے سے باندھ دیا جاتا، کہا جاتا تھا اب ختم نبوت کی بات کرو، لیکن کوئی شخص بھی ایک منٹ کے لیے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار، قربانیاں دے کر قربانیاں ان بے ایمانوں کو کافر قرار دلوایا۔ اور پھر بطلِ حریت امام وقت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبدالستار خان نیازی کو سزائے موت کا حکم ہوا۔ مولانا ابو الاسناد اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، ان کے صاحبزادے سید خلیل احمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو سزائے موت کا حکم ہوا کہ مرزائیوں کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا، وہ تو پاکستان بنا۔ پھر جدوجہد شروع ہوئی، پھر زور ہوا، پھر علامہ نورانی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں پورے زور اور شور کے ساتھ تحریک چلی۔ آخر مجبور ہوئے اس دور کے وزیر اعظم بھٹو صاحب مجبور ہو گئے اور کہا ٹھیک ہے سویرے میں مرزے کے پوتے کو بلاتا ہوں، آپ اسمبلی میں بیٹھ کے بات کریں، ان سے گفتگو کریں، اگر ہم قومی اسمبلی کے ممبران نے دیکھا واقعی جھوٹا ہے تو ہم انہیں اقلیت قرار دے دیں گے۔ علامہ نورانی حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد تھے اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ کے بیٹے تھے، اور خود حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ حضرت علامہ نورانی ساری زندگی ایسا لباس پہنتے تھے کہ اس کے اندر سلوٹ نظر نہیں آتی، امامہ اتنا حسین ہوتا تھا کہ دیکھنے کو دل کرتا تھا، اور گاڑی میں بہترین میں بیٹھتے تھے، لیکن مکان ساری زندگی کرائے کا رہا، کرائے کا۔ لوگ کہتے ہیں ملنے جاتے تھے، سیڑھیوں سے اترتے تھے تو علامہ نورانی سیڑھیوں پہ بٹھا لیتے تھے، کہتے 2 ہی کمرے ہیں اور میں آپ کو بٹھا نہیں سکتا، گھر میں جگہ نہیں، تو کہا حضرت آپ اجلے تو بڑے نظر آتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں لباس دنیا کو دکھانے کے لیے پہنا ہے، اور باقی تو سارا میرا معاملہ خدا رسول کے ساتھ ہے، میں جانوں اللہ رسول جانے، میں بھکاری بن کے نہیں جینا چاہتا، خودداری کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ علامہ نورانی کہتے ہیں جس رات صبح اسمبلی میں مناظرہ ہونا تھا تو میں سوچنے لگا آج رات کیا کروں، تو پھر مجھے خیال آیا میں نے وہی کرنا ہے جو بدر کی رات میرے مصطفیٰ نے کیا تھا۔ ساری رات میں مصلی پہ بیٹھا رہا، کہتے ہیں بس اونگ لگی تو بات بن گئی، آنکھ لگی تو بات بن گئی۔ کہتے ہیں سحری کا وقت ہوا تو دستک ہوئی دروازے پہ، 2-3 نادان دوست کہنے لگے آپ ہمارے گھر آئے۔ فرماتے ہیں میں ان کے گھر گیا، جب ان کے گھر پہنچا تو وہاں مرزئی اور قادیانی
10 करोड़ रुपया ब्रीफ केस में बंद करके लाए और कहने लगे मौलाना ये बयाना है, बयाना, ये आप बयाना पकड़ लें और बाकी पैसे बाद में, सुना है मकान भी किराए का है, सुना है आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, ये बयाना ले ले, बाकी बाद में आएगा। अल्लामा नूरानी कहते हैं मैंने जब पैर की ठोकर लगाई तो ब्रीफ केस खुल गया और उसमें करोड़ों रुपए बिखर गए। मुझे कहने लगे पैसे देख के तो आपको ख्याल आ गया होगा कि बच्चों के लिए भी कुछ सोचना है, पीछे भी पलट के देखना है। तो नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मैंने कहा हाँ मैं वसूल तो कर लेता, पर तुमने कीमत बड़ी थोड़ी लगाई है। ईमान बेचना इतनी थोड़ी कीमत, मेरी तो रात ज्यादा कीमत लग गई है, बड़ी ज्यादा कीमत, मैं तो बिक गया हूं पहले से। कहने लगे आपकी क्या कीमत लगी है? फरमाने लगे रात में दुरूद पढ़ते पढ़ते सोया हूं तो मदीने वाले रसूल का दीदार नसीब हुआ है और नबी पाक ने थपकी दे के कहा फिक्र न करना मैं तेरे साथ हूं। तो कहने लगे जिसकी कीमत मोहम्मद अरबी लगाए कोई उसे खरीद सकता है? सवेरे मैदान लगेगा असेंबली में और मैं असेंबली के फ्लोर पे साबित करूंगा तुम कल भी बेईमान थे, आज भी बेईमान हो, कयामत तक तुम बेईमान ही रहोगे। जितना मर्जी पढ़ जाओ, लिख जाओ, जितनी मर्जी बड़ी इबादतगाहें बना लो, जितना मर्जी शोर कर लो और जितने मर्जी कनाडा और अमेरिका तुम्हारा साथ दे ले, हमारे रसूल आखिरी नबी है।